السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات بخیر ہوں گے۔ اللہ سب کو خیر و عافیت کے اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ آج حروف تہجی کی ترتیب سے شروع کی جانے والی احادیث میں سے دوسری حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے غور سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، دوسروں کو پہنچانے اور ان تک اس کی تبلیغ کرنے کی نیت سے سنیں۔ اور یہ ہے رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ اللہ کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اس حدیث میں باپ کی فرمان برداری اور ان کو خوش رکھنے کی طرف بطور خاص توجہ دلایا گیا ہے، جیسے کہ دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں بھی ماں باپ کی فرمان برداری اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ وبالوالدین احسانا، اس لیے کہ انسان کے دنیا میں آنے اور ان دنیا کی نعمتوں سے محظوظ ہونے اور زندگی کا لطف اٹھانے کا جو سبب ہوتا ہے وہ اللہ اس کا جو سبب بناتے ہیں اللہ جل شانہ، وہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ ماں باپ نہ ہو تو اسباب کی دنیا میں اور اسباب کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں تو انسان کا دنیا میں آنا ناممکن ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ باپ کی رضامندی اور خوشنودی جو ہے، اس کے حصول کے لیے آدمی کو جد و جہد کرنا اور اس کے لیے فکر مند رہنا، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو چلیے اس کا کشمیری ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے خوشی مٲلۍ سٕنٛز خوشی منٛز، تو اللہ تعالیٰ سٕنٛز ناراضگی مٲلۍ سٕنٛز ناراضگی منٛز۔ اس کے بعد ہم اس کا انگلش ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں تاکہ انگریزی کے شائقین کی بھی خاطرداری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ's pleasure lies in father's pleasure and اللہ تعالیٰ's displeasure lies in father's displeasure۔ امید ہے آپ ان احادیث کو غور سے سنیں گے، یاد بھی کریں گے اور اس کو یاد کر کے ہمیں وائس میسیج میں یا کمنٹ کے ذریعے اس کو لکھ بھی دیا کریں تاکہ ہمیں اس بات کا پتہ چلے اور ہمیں اطمینان رہے کہ ہمارے سامعین جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کو سننے، ان کو یاد کرنے اور ان کی نشر و اشاعت کا شوق رکھتے ہیں، اور اسی سلسلے کو لے کر ہم آگے چلتے رہیں اور یہ سلسلہ ہمارا پھیلتا رہے، اور جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے بعد ایک ایسی جماعت تیار ہو جائے جو ہم سے اچھی طرح سے، ہم سے بھی خوب اس کام کو کرے، اس کو پھیلائے اور اس کی نشر و اشاعت کرے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے اور توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔